ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے کسی بندے پر دو خوف اور دو امن کبھی جمع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وہ بندہ جو دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا رہا، جو دنیا میں میرے عذاب سے خوف زدہ رہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آخرت میں اسے اپنے عذاب سے بے خوف کر دوں گا۔ اسے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندہ جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہا، بے پرواہ رہا، گناہ کرتا رہا، نمازیں چھوڑی، شراب پی، زنا کیا، بدنگاہی کی، کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف نہیں، اس کے دل سے خوف خدا نکل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف بے پرواہ رہا نا، تو میں اسے آخرت میں اپنے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہی وقت ہے اپنے رب سے ڈرو، گناہوں کو چھوڑ دو، اپنے رب کی پیروی کرو۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے عیاشی کے لیے یا اپنی منمانی کرنے کے لیے نہیں دی، یہ تو اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نا اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک نوجوان لڑکے کا واقعہ نقل کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کو نا ایک عورت سے محبت ہوگی، تو وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوگی۔ تو جب اس نوجوان کو پتہ چلا تو وہ بھی اس عورت کی محبت میں اس کے پیچھے اس قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ تو قافلہ چلتے چلتے رات کو ایک جنگل میں پہنچا۔ تو قافلے والوں نے ارادہ کیا کہ آج رات اسی جنگل میں قیام کریں گے۔ تو جب سب قافلے والے سو گئے تو وہ لڑکا اٹھ کر اس عورت کے پاس گیا اور اس عورت کو جا کے کہتا ہے میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور تیرے پیچھے میں اس قافلے کے ساتھ آ گیا ہوں۔ تو جب اس عورت نے اس لڑکے کی باتیں سنی تو اس عورت نے بولا اچھا جا دیکھ کیا کوئی قافلے والا جاگ تو نہیں رہا۔ تو وہ نوجوان بڑے جوش سے بڑی خوشی سے گیا، سارے قافلے کے گرد چکر لگا کر دیکھا اس نے، اور پھر اس عورت کو آ کے کہتا ہے کہ میں سارا قافلہ دیکھ آیا ہوں، کوئی نہیں جاگ رہا، سب سو رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا اچھا سب سو رہے ہیں تو کیا اللہ بھی سو رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا نہیں، اللہ تو نہیں سوتا اور اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ تو نیند سے پاک ہے۔ اس عورت نے کہا سب سو گئے ہیں تو پھر کیا ہوا، اللہ تو جاگ رہا ہے نا، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کا خوف کرے اور ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے۔ جب اس نوجوان نے اس عورت کی باتیں سنی تو وہ اللہ کے خوف سے کانپنے لگا، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہوگی اور اس نے اس گناہ سے توبہ کی اور اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ گیا۔ تو قربان جاؤں اپنے رب کی رحمت پر، جب اس نوجوان کی موت ہوئی تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کہ بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے میں نے اپنے رب کے خوف سے ایک گناہ چھوڑا تھا، میرے رب نے اس کی بدولت میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وقت ہے، یہی موقع ہے۔ زندگی بار بار نہیں ملتی، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کا موقع دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے نامہ یا مال میں نیکیاں جمع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، متقی پرہیزگار بنائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ